عزیز دوستو، اخلاص ایک ایسی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے اعمال قبول ہونے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 تاریخی واقعات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بنو امیہ کا زمانہ ہے، مسلمان بڑی تیزی سے ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور بڑے بڑے ایوانے، بڑے بڑے بستیوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسلمان بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم علاقہ کہا جاتا ہے اموریہ کا علاقہ، جو ترکیہ میں تھا، ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور یہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ تو مسلمان آگے بڑھے اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ قلعہ فتح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے اور قلعے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈالیں، اور جب مجبور ہو کے ہتھیار ڈالتے ہیں تو قلعہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے قلعہ قبضہ کرنے کا اس زمانے میں۔ تو مسلمان گئے، یہ پورے علاقے میں مسلمان پھیل چکے تھے، صرف ایک علاقہ بچا ہوا تھا، تو قلعے کے آس پاس محاصرہ کر لیتے ہیں اور قلعے کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کئی مہینے کوشش کی، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، کئی دن نکل گئے، قلعے والے سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے، جن کا نام تھا مسیلمہ بن عبد الملک، یہ عبد الملک کے ایک ایسے فرزند تھے جنہوں نے جہاد کا میدان اللہ کے لیے لڑنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا تھا۔ عبد الملک ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے 4 لڑکے خلیفہ بنے، ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک۔ یہ 4 ایسے افراد تھے جنہوں نے خلیفہ بنے، لگ بھگ ان کے بیٹوں نے 60-70 سال حکومت کی، ہے نا، اتنے زبردست خلیفہ۔ تو ان بھائیوں میں ایک بھائی تھے جن کا نام مسلمہ بن عبد الملک۔ یہ چلے گئے تھے، یہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، دنیا سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا، عہدوں کو چھوڑ دیا، اور ہمیشہ اللہ کے لڑتے تھے، جہاد کے میدان میں نظر آتے تھے۔ تو کمانڈر ان چیف مسلمہ بن عبد الملک تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے تو یہ اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی اس قلعہ کو فتح کر لے میں اسے یہ دوں گا، یہ چیز دوں گا، یہ چیز دوں گا، اعلان کرتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن حملہ بولا جاتا ہے قلعے کے پاس، بڑی تعداد میں مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک صاحب صفوں سے نکل رہے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے میں ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، چہرے کو چھپایا ہوا تھا، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور گھوڑے میں سوار تھے، اور اتنی تاپڑ تو حملہ کرتے ہیں اور اتنا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں اپنے ایمان کا، اور ایسے کرتوت دکھاتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر قلعے کے اس پار چلے جاتے ہیں اور اندر سے قلعہ کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد صفوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلنا تھا مسلمانوں کے لیے آسان تھا، چند دنوں میں مسلمانوں نے پورا قلعہ قبضہ کر لیا۔ تو جب لڑائی تھم گئی، مسلمان داخل ہو گئے، مسلمہ بن عبد الملک کافی خوش ہوئے، اور مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں وہ صاحب کو بلا رہا ہوں جنہوں نے قلعہ فتح کیا، لیکن یہ صاحب نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، اگر چہرہ چھپایا ہوا ہے تو ہم کیسے انہیں تحفے دیں گے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو صاحب جنہوں نے قلعہ کھولا وہ میرے سامنے آئے اور آ کر اپنے انعامات لے لیں۔ پہلے دن اعلان کرتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ مسلمہ بن عبد الملک اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اعلان کرنے کے بعد کوئی آدمی نہیں آیا تحفے تحائف لینے کے لیے۔ کافی خطیر رقم تھی، ڈھیر ساری دولت تھی۔ تو مسلمہ بن عبد الملک سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ شاید دولت کو کم دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے دولت کو اور بڑھا دیا۔ دوسرے دن پھر اعلان کیا نماز کے بعد کہ بھائی جو بھی صاحب ہیں، اور چونکہ نام نہیں جانتے تو انہوں نے کہا صاحب النقب نقب کہتے ہیں قلعے کے اندر جب انہوں نے دراڑ ڈالی، اس دراڑ کو نقب کہتے ہیں۔ تو مسلمہ بن عبد الملک کہا کہ صاحب نقب آؤ اپنے تحفے تحائف لے جاؤ، کوئی نہیں آیا۔ اور تیسرے دن مسلمہ بن عبد الملک کو فجر کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یہ آدمی دولت کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ آدمی کے دل میں اخلاص بھرا پڑا ہوا ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی ڈال دے تو یہ ٹھس سے مس نہیں ہوں گے۔ یہ صاحب نے دولت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ مسلمہ بن عبد الملک بھی وہی قسم کے آدمی تھے، مخلص آدمی، تو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ دولت کا نہیں ہے، یہ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ تو تیسرے دن آتے ہیں
اور مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ صاحب نقد مجھ سے آ کر ملاقات کرے، اگر لوگوں کے درمیان آ کر ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو میں فلاں وقت میرے خیمے میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ صاحب کو ایک مرتبہ دیکھیں۔ اور وقت مقرر پر مسلمہ بن عبد الملک اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن کوئی آیا نہیں۔ تو مسلمہ بن عبد الملک بڑے بے قرار ہوئے، کیونکہ وہ بہت ہی اہم قلعہ تھا، اگر یہ صاحب کا اگر حصہ نہ ہوتا تو قلعہ فتح نہ ہوتا۔ یاد رکھ لیں اگر ہمیں سے کوئی ہو، نسأل اللہ العافیہ، شہرت پسند اگر کوئی ہو تو ہوگا کیا؟ وہ پوری زندگی دعویٰ ڈال کر سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ میری وجہ سے فتح ہوا، میں نے کیا۔ ایسے کتنے ہمارے لوگ ہیں یہ کام کر دیتے ہیں اور ساری دنیا میں اعلان ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے گھومتے ہیں کہ میں نے کیا۔ میں نے کتنے ایسی مساجد میں دیکھا ہے کہ ٹیوب لائٹ جنہوں نے لگایا ہو اس پر اتنا بڑا نام لکھے ہیں کہ ٹیوب لائٹ کی اجالا نہیں پہنچ رہا، کیونکہ انہوں نے ٹیوب لائٹ دیا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ یہ آج ہماری کمزوری ہے ایمان کی، ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہر حرکت میں ہم شہرت چاہتے ہیں، اللہ المستعان، لیکن وہ لوگ ویسے نہیں تھے۔ دیکھیں مسلمہ بن عبد الملک بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ جب مسلمہ بن عبد الملک اعلان کر کے تھک گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا، چوتھے دن اچانک مسلمہ بن عبد الملک کے خیمے میں ایک صاحب نظر آتے ہیں اور پھر اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے، اور مسلمہ بن عبد الملک کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اپنے چہرے کا ڈھاٹا ہٹائیں، اپنا نام بتائیں، اپنا قبیلے کا نام بتائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو یاد رکھ لیں میں یہ ایک لفظ بتانے والا نہیں ہوں، چونکہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا اس لیے میں خیمے میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ اور مسلمہ بن عبد الملک دنگ رہ گئے، اور اس کے بعد وہ صاحب خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج تک بھی تاریخ کو نہیں معلوم کہ وہ صاحب کون تھے، آج تک تاریخ کے مورخین پریشان ہیں یہ جاننے کے لیے کہ صاحب کون تھے، اور ان کا نام صاحب النقد کے نام سے مشہور ہے۔ اور مسلمہ بن عبد الملک اس کے بعد جب بھی اپنی دعا کرتے تو اللہ سے کہتے اللہم احشرنی مع صاحب النقد، کہتے اے اللہ مجھے صاحب نقد کے ساتھ میرا حشر کرنا، صاحب نقد کے ساتھ قیامت کے دن مجھے اٹھانا، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا اخلاص میں نے کسی اور کے پاس نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مخلصین ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو، نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کی داد سنیں۔ ایسے لوگ کم ہو جائیں تو یہی حالت ہوتی ہے جو آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔